بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں مل کر، اس کا نام ہے زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ولادت سے رحلت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی مرحوم۔ اور الحمدللہ اس کتاب کے ہم نے 353 صفحات پڑھ لیے ہیں، اور لاسٹ آڈیو میں ہم نے پیج نمبر 353 کا پہلا پیراگراف مکمل کر لیا تھا اور اختتام کر دیا تھا کہ جس میں مورخین کے پہلے گروہ کا نظریہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اب آئیے اسی صفحے پر کہ پیج 353 ہی کے اوپر جو پیراگراف ہے اس سے ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں کہ مورخین کے دوسرے گروہ کا نظریہ۔ پہلے گروہ کا نظریہ ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھ لیا اور یہ پارٹ نمبر 23 ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کچھ جانیں گے۔ لکھا ہے کہ اس گروہ میں وہ علماء اور مورخ شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ راویہ میں حضرت زینب علیہ السلام مدفون ہیں، ان کی کنیت ام کلثوم ہے۔ کچھ علماء نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، چنانچہ ذیل میں علماء کے بیانات کو نقل کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ابو الحسین محمد بن احمد بن جبیر کنافی غرناطی المتوفی 614 ہجری نے اپنے سفر نامے میں مزارات شام کے ضمن میں لکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مزارات میں سے شام میں ام کلثوم بنت علی علیہ السلام کا مزار بھی ہے، جنہیں زینب صغریٰ کہا جاتا ہے۔ ان کی کنیت ام کلثوم تھی۔ انہیں یہ کنیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملی تھی، کیونکہ یہ بی بی اپنی خالہ ام کلثوم کے مشابہ تھیں۔ اس بی بی کا مزار جنوب شہر میں ایک فرسخ کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ کو راویہ کہا جاتا ہے۔ قبر مبارک ایک بڑی مسجد میں واقع ہے اور مزار کے لیے بہت سے موقوفات ہیں۔ لوگ اسے قبر الست، یہ بریکٹ میں لکھا ہے قبر الست کے نام سے جانتے ہیں۔ پیج 354 پہ اب ہم آ گئے۔ لکھا ہے ہم بھی وہاں گئے تھے اور ایک رات قیام کیا اور زیارت کا شرف حاصل کیا۔ پوائنٹ 2 نمبر 2 اس میں لکھا ہے کہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن بطوطہ المتوفی 770 ہجری مزارات شام کے متعلق لکھتے ہیں کہ شام کے جنوب میں ایک فرسخ کے فاصلے پر ام کلثوم دختر علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مزار ہے۔ یہ کنیت انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملی تھی، کیونکہ وہ اپنی خالہ ام کلثوم کے مشابہ تھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا اصلی نام زینب تھا اور وہاں بہت بڑی مسجد ہے اور موقوفات ہیں۔ اہل دمشق اسے قبر الست ام کلثوم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور حوالہ ہے رحلت ابن بطوطہ، سفر نامہ ابن بطوطہ اور جلد اول صفحہ نمبر 61۔ تیسرا پوائنٹ لکھا ہے کہ عثمان بن احمد بن محمد بن رجب بن سریح حورانی دمشقی المتوفی 970 ہجری یا 1003 ہجری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ راویہ میں سیدہ زینب ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مزار واقع ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی المناک شہادت کے بعد بی بی سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی قبر کو قبر الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، عز الدین محمد السیادی الشافعی المتوفی 1330 ہجری اپنی کتاب الروضۃ البہیت فی فضائل دمشق المحمیت میں لکھتے ہیں دمشق کے جنوب میں راویہ نامی گاؤں واقع ہے۔ یہاں سیدہ زینب دختر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مصائب دیکھنے کے بعد بی بی کی یہاں وفات ہوئی تھی۔ یہ گاؤں سیدہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور اسے قبر الست کہا جاتا ہے۔ قبر پر ایک قدیمی پتھر رکھا ہے جہاں بی بی کا نام لکھا ہوا ہے، اور بی بی کی قبر کے مغرب میں صحابی رسول مدرک میم دال ر کاف فرازی کی قبر واقع ہے، جیسا کہ ابن عساکر نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پیج 355 پہ ہم آ گئے۔ نمبر 5، استاد معاصر احمد فہمی محمد مصری سیدہ نفیسہ جن کی وفات 2008 ہجری میں ہوئی تھی، ان کے متعلق لکھتے ہیں سیدہ نفیسہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا و ام کلثوم دختر علی
علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے مزار پر زیارت کے لیے گئی تھیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی وفات امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد واقع ہوئی تھی۔ بی بی کا مزار دمشق کے قریب واقع ہے۔ اس وقت سے اسے قبر الست کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ 6، استاد معاصر حسن محمد قاسم مصری اپنی کتاب سیدہ زینب علیہ السلام میں لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وسط شام میں مدفون ہیں۔ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کا نام زینب رکھا تھا اور انہیں کبریٰ کا لقب دیا تھا تاکہ ان کے اور ان کی بڑی بہن ام کلثوم صغریٰ میں تمیز کی پدری بہن ام کلثوم صغریٰ میں تمیز کی جا سکے۔ اس کے بعد لکھا ہے پوائنٹ 7 پہ ہم آ گئے ہیں، لکھا ہے کہ استاد عبد القادر رہادی عصر حاضر کے مشہور ادیب اور مورخ ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ زینب صغریٰ دختر علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام، جن کی کنیت ام کلثوم ہے، وہ دمشق کے جنوب میں مدفون ہیں۔ ان کا مزار انتہائی عالی شان ہے۔ یہ آبادی الست زینب کے نام سے معروف ہے۔ اس وقت قبر پر قیمتی زری ہے جو کہ اس وقت قبر پر قیمتی زری ہے جو کہ قیمتی لکڑی سے بنائی گئی ہے اور اس کی جالیاں چاندی کی ہیں، اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے تاریخ دمشق صفحہ نمبر 185۔ 8واں پوائنٹ ہے کہ استاد توفیق ابو علم مصری رئیس ادارہ آستان مقدس سیدہ نفیسہ در مصر نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ نفیسہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی مزار کی زیارت کے لیے شام گئی تھیں۔ واضح رہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی کنیت ام کلثوم ہے اور وہ امیر المومنین علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، اور وہ شام کے گاؤں راویہ میں مدفون ہیں۔ 9واں پوائنٹ 9 لکھا ہے ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی مصری لکھتی ہیں کہ ام کلثوم حضرت عبداللہ بن جعفر کی زوجہ تھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد ان کی وفات ہوئی اور دمشق کے نواح میں دفن ہوئی۔ پیج 356 پر ہمیں یہاں تک سنی مورخین کی گواہی تھی۔ ایسی ہی گواہی کچھ شیعہ علماء سے بھی منقول ہے۔ ذیل میں ہم چند علماء کے بیانات نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، عماد الدین حسن بن علی بن محمد طبری، آپ نامور فقیہ و محقق ابو القاسم نجم الدین صاحب شرائع الاسلام متوفی 676 ہجری کے ہم عصر تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کامل بہائی میں، جو کہ وزیر محمد بن شمس الدین جوینی کے لیے منظم فرمائی تھی، لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ ام کلثوم امام حسین علیہ السلام کی بہن کی وفات دمشق میں واقع ہوئی، انورٹڈ کاما کلوز، اور بریکٹ میں لکھا ہے کامل بہائی طبع ایران جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302۔ اگلا پوائنٹ ہے، دوسرے ہیں ابراہیم بن یحییٰ بن محمد بن سلیمان عاملی المتوفی 1214 ہجری نے بھی راویہ میں بی بی سلام اللہ علیہ کی زیارت کی تھی اور بی بی کی شان میں ایک نظم بھی لکھی تھی۔ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ راویہ میں خواہر امام حسین علیہ السلام ام کلثوم مدفون ہیں۔ تیسرا، شیخ جعفر نقدی لکھتے ہیں کہ جو مزار شام میں ہے اس کے متعلق مؤلفین کے ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ حضرت ام کلثوم کے مزار ہے، جبکہ مشہور قول ہے کہ یہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا مزار ہے۔ تو سامعین، ہم نے یہاں تک پڑھ لیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے مورخین کے تیسرے گروہ کا نظریہ۔ آئیے تیسرے گروہ کا نظریہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کچھ متاخرین امامیہ دانشوروں نے یہ لکھا ہے کہ شام میں جو بی بی مدفون ہے ان کا نام زینب صغریٰ سلام اللہ علیہ ہے اور ان کی کنیت ام کلثوم ہے۔ ان کی والدہ ام ولد یعنی کہ کنیز تھیں اور وہ محمد بن عقیل کی زوجہ تھیں،
اس نظریے کو حسب ذیل علماء نے پیش کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلے نمبر پہ ہے سید محسن بن سید عبد الکریم بن علی بن محمد حسین عاملی المتوفی 1371 ہجری. انہوں نے اپنی کتاب مفتاح الجنات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 میں لکھا ہے اب ہم آگے ہیں پیج 357 پر. لکھا ہے کہ راویہ میں مدفون بی بی زینب صغریٰ دختر امیر المومنین ہیں. سید موصوف آیان اشیاء جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 190 میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ درست ہو کہ یہ بی بی محمد بن عقیل کی زوجہ زینب صغریٰ ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بی بی راویہ دمشق میں کیوں آئی تھیں؟ سوالیہ نشان. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے، اور اگر ابن جبیر، یاقوت اور ابن عساکر کے قول کو درست مانا جائے کہ یہاں دفن ہونے والی بی بی ام کلثوم دختر امیر المومنین علیہ السلام ہیں تو پھر احتمال یہ ہے کہ اس سے حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ مراد ہوں. کیونکہ حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کا نکاح عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ہوا تھا، یا پھر اس سے ام کلثوم صغریٰ مراد ہیں جن کا نکاح فرزندان عقیل میں سے ایک فرزند سے ہوا تھا. ان کے شام آنے کا اگرچہ امکان تو ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر یہ بات انتہائی بعید معلوم ہوتی ہے، لہٰذا ہمارے پاس اس قول کی صحت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اگرچہ اس کے غلط ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں. اور بریکٹ میں لکھا ہے آیان الشیعہ جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 210 اور بریکٹ کلوز. جی دوسرے نمبر پہ ہیں علامہ شیخ ذبیح اللہ محلاتی تہرانی متولد 1331 ہجری. لکھتے ہیں زینب سلام اللہ علیہ زینب صغریٰ بظاہر وہی ہیں جو کہ شام میں مدفون ہیں، اور ان کی شہرت زینب کبریٰ کے نام سے ہے. ان کے سنگ مزار پر لکھا ہوا ہے کہ ان کی شادی محمد بن عقیل سے ہوئی تھی اور وہ عالمیہ کربلا میں شریک تھیں اور اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کربلا سے شام پھر شام سے مدینہ واپس آئی تھیں. بعد ازاں انہوں نے فراس بن جعدہ ابن سبیرہ مخزومی سے نکاح کیا تھا. بریکٹ میں لکھا ہے ریاحین الشریعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 216. تیسرے نمبر پہ ہیں علامہ سید جعفر بحر العلوم المتوفی 1377 ہجری. لکھتے ہیں کہ مدینے میں ایک بار بڑا سخت قحط پڑا. ہم پیج 358 پہ آ گئے ہیں. بڑا سخت قحط پڑا. حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے خاندان کو لے کر شام آ گئے، لہٰذا احتمال یہ ہے کہ شام میں موجود مزار زینب صغریٰ دختر امیر المومنین علیہ السلام کا ہو جن کی کنیت ام کلثوم تھی. اب بریکٹ میں لکھا ہے ملاحظہ فرمائیے تحفۃ العالم جلد اول صفحہ نمبر 235 بریکٹ کلوز. چوتھے نمبر پہ رہے ہیں ادیب فاضلی سید حسن امین بن علامہ سید محسن امین ساکن بیروت نے اپنے والد بزرگوار کی پیروی کرتے ہوئے یہ لکھا قصبہ راویہ میں زینب سلام اللہ علیہ صغریٰ مدفون ہیں، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے دائرۃ المعارف شیعت الاسلامیہ جلد اول صفحہ نمبر 69 بریکٹ کلوز. اگلی ہیڈنگ ہے مورخین کے چوتھے گروہ کا نظریہ. آئیے ہم اب تک 3 گروہ کا نظریہ جب پڑھ چکے ہیں تو چوتھے گروہ کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے. لکھا ہے بہت سے سنی اور شیعہ علماء اور مورخین نے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ قصبہ راویہ میں مدفون بی بی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ دختر علی و بطول سلام اللہ علیہ ہیں. آپ حسنین کریمین کی سگی بہن تھیں اور عبداللہ بن جعفر کی زوجہ تھیں. خدا نے آپ کو 3 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا. آپ کے بیٹوں کے نام یہ ہیں علی، اون، عباس، اور آپ کی صاحبزادی کا نام ام کلثوم تھا. ہم ذیل میں ان علماء کے نام لکھ رہے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ شام میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ مدفون ہیں. 1 عظیم القدر حافظ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی و مشقی المتوفی 748 ہجری. 2 حافظ مورخ عز الدین محمد بن علی بن ابراہیم بن شداد حلبی. نمبر 3 مورخ علامہ ابو القاسم عبداللہ بن محمد بدری مصری متولد مصر درسال 847 ہجری. نمبر 4 حافظ شمس الدین
محمد بن علی بن طولان دمشقی المتوفی 953 ہجری در دمشق۔ نمبر 5 حافظ برہان الدین ابو اسحاق ابراہیم بن محمد ومشقی اور بریکٹ پہ لکھا ہے المتوفی 900 ہجری۔ اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں پیج 359 پہ ہم نے یہ 5 پڑھ لی تھے۔ ہاں جی، چھٹا نام قاضی نور الدین محمود بن علی شافعی المتوفی 1035 ہجری۔ 7واں حنفی فقیہ عبد الغنی نابلسی و مشقی اور بریکٹ میں ہے المتوفی 1142 ہجری۔ ان کے علاوہ دمشق کے 7 قاضی یعنی 7 قاضی حضرات جنہوں نے وقف نامے پر دستخط کیے تھے، ان کے نام حسب ذیل ہیں: قاضی القضات مصطفیٰ بن مصطفیٰ افندی و مشقی، یہ نمبر 8 لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ اور نمبر 9 قاضی خلیل بن ابراہیم قاضی شہر بعالبک۔ نمبر 10 قاضی علی بن ناجی از اہل عسکر منصورہ۔ نمبر 11 قاضی سید یونس بن نور الدین حسینی و دمشقی۔ اور نمبر 12 ہے قاضی شیخ محمد بن عز الدین حنبلی۔ اور 13 ہے قاضی ابراہیم دمشقی۔ اور 14 ہے کہ قاضی سید محمد عجلان حسینی و مشقی۔ اسی نظریے کے حامل چند شیعہ علماء کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ بہت سے شیعہ علماء نے تصریح کی ہے کہ دمشق میں زینب کبریٰ کا مزار ہے۔ ذیل میں ہم چند علماء کے ناموں پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ 3 ہیں۔ ایک ہے فقیہ بزرگوار شیخ حسن آشتیانی المتوفی 1314 ہجری۔ نمبر 2 ہیں فقیہ و مجدد ملت نائب امام مرزا محمد حسن شیرازی المتوفی 1312 ہجری۔ اور تیسرے ہیں استاد الفقہاء علامہ بزرگوار شاگرد شیخ انصاری حاج ملا علی کئی تہرانی المتوفی 1306 ہجری۔ نمبر 4 فقیہ عالی قدر علامہ شیخ محمد کاظمی المتوفی 1308 ہجری۔ 5واں ہے عظیم مورخ مرزا محمد حسن خان مراغی المتوفی 1312 ہجری۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 فقیہ نامدار شیخ حسین بن علی رازی تہرانی اور اس کے بریکٹ میں لکھا ہے المتوفی 1326 ہجری۔ پھر 7 ہے محدث بزرگوار شیخ حسین بن محمد تقی نوری تبرسی، بریکٹ میں ہے المتوفی 1320 ہجری۔ ہم پیج 360 پہ آ گئے۔ 8 ہے فقیہ و محقق سید حسن صدر کاظمی، بریکٹ میں لکھا ہے المتوفی 1354 ہجری۔ پھر 9 ہے 9 علامہ شیخ محمد حرز الدین نجفی، بریکٹ میں لکھا ہے المتوفی 1365 ہجری۔ نمبر 10 ہے مصلح بزرگوار علامہ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء نجفی اور بریکٹ میں ہے المتوفی 1373 ہجری۔ 11 ہیں علامہ مجاہد سید عبد الحسین بن شرف الدین عاملی، بریکٹ میں ہے المتوفی 1377 ہجری۔ 12 ہیں مرجع شیعان جہان آیت اللہ العظمی سید محسن الحکیم المتوفی 1390 ہجری۔ اور 13 اور آخری ہیں بزرگ محقق علامہ سید عبد الرزاق مکرم نجفی المتوفی 1391 ہجری۔ اور اس کے بعد ہیڈنگ ہے مذکورہ چاروں نظریات کی تحقیق۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے دمشق کے قصبے راویہ میں موجود مزار اطہر کے متعلق ہم نے بلا کم و کاست
چاروں نظریات کو بیان کیا ہے۔ اب ہم ان تمام نظریات کا ناقدانہ جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ پہلے گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ راویہ میں خاندان عصمت کی مقدرہ مدفون ہے اور بی بی کا نام ام کلثوم ہے۔ چنانچہ دوسرے گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ راویہ میں مدفون بی بی کا نام زینب ہے اور ان کی کنیت ام کلثوم ہے، اور یہ بارگاہ روز اول سے ہی مرجع خلائق رہی ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہو اور سید اسحاق معتمن کی زوجہ طاہرہ حضرت نفیسہ خاتون نے 193 ہجری میں بی بی کی زیارت کی تھی۔ ان دونوں نظریات میں کچھ زیادہ بعید نہیں یا بے پہ پیش ہے سامعین، اور عین اور دال ہے اس پہ، تو اب اس کے کیسے پڑھیں گے مجھے نہیں اندازہ۔ اور دختران امیر المومنین علیہ السلام میں سے جس بی بی کا فرضی نکاح خلیفہ ثانی سے بیان کیا جاتا ہے، اس بی بی کا مزار شام میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ مورخین نے ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ 53 ہجری میں ان کی مدینے میں وفات ہوئی تھی۔ اس وقت معاویہ کی حکومت تھی اور مدینے کا گورنر سعید بن عاص تھا، اور بی بی بقی میں مدفون ہوئی تھی، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام کی اس شہزادی کا مزار شام میں بعید از قیاس ہے۔ ہم پیج 361 پہ آ گئے ہیں۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ شہزادی واقع کربلا میں موجود تھیں، تو ان کے متعلق بحرانی نے شرح نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہے کہ واقع کربلا کے بعد ان کی وفات مدینے میں واقع ہوئی تھی، اس لحاظ سے بھی بی بی کا شام میں مزار ثابت نہیں ہوتا۔ تیسرے گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ راویہ دمشق میں سیدہ زینب صغریٰ سلام اللہ علیہا مدفون ہیں۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں اور ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ ان کا نکاح محمد عقیل سے ہوا تھا، اور ان کے بعد فراس بن جعدہ جیم عین دال ہے بن حبیرہ مخزومی سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ یہ نظریہ تاریخ میں اجتہاد پر مبنی ہے۔ اس نظریے کے حامل افراد نے جب یہ سمجھا کہ ام کلثوم زینب سلام اللہ علیہا بنت علی علیہ السلام کا شام میں مدفون ہونا ناقابل تصور ہے، تو انہوں نے اپنے تئیں یہ حل نکالا کہ ہو نہ ہو زینب صغریٰ سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین کا مزار ہے، لیکن ان حضرات کے علمی افلاس کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے نظریے کے لیے تاریخی سند پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ نیا نویلا نظریہ ہے، البتہ اس نظریے کے منظر عام پر آنے کے بعد کچھ معاصر اہل قلم نے اس کی تائید کی ہے، جبکہ چوتھا نظریہ ہر لحاظ سے درست ہے، اور مورخین و محققین نے بھی اسی نظریے کی تائید کی ہے، اور ان محققین میں ذہبی، ابن طولان، ناجی، دمشق کے 7 قاضی اور قرن اخیر کے شیعہ فقہا شامل ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے مذکورہ نظریات کی جمع آوری۔ مذکورہ چاروں نظریات کی تفصیلی جائزے کے بعد ہمارے لیے جمع بندی کا کام آسان ہو گیا ہے۔ یہ تمام علماء اس امر پر اتفاق ہے دوبارہ پڑھتے ہیں، تمام علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ راویہ شام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا مزار ہے، جن کی کنیت ام کلثوم تھی اور وہ امیر المومنین علیہ السلام کی دختر تھیں۔ اب صرف ایک ہی مسئلہ حل طلب رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کنیت ام کلثوم تھی؟ یہاں پہ سوالیہ نشان آتا ہے۔ اور اگر یہ بات اوراق تاریخ سے ثابت ہو جائے کہ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کنیت ام کلثوم ہے، تو پھر مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، اور یقین ہو جائے گا کہ شام میں کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہی مزار ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، سیدہ زینب کی کنیت ام کلثوم تھی۔ اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کنیت اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے حصے میں لفظ الف بے یعنی اب، اور یہ الف و بے جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے، تو یا لفظ استعمال ہو الف میم، تو مثلا ابو الحسن، ام کلثوم، ام الحسن وغیرہ۔ سرزمین عرب کا رواج ہے کہ ہر شخص کے نام کے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی کنیت بھی ہوتی ہے۔ کنیت کی وجہ یہ ہے کہ کہیں لوگ نام کے ساتھ کوئی برا لقب چسپاں نہ کر دیں۔ چنانچہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے انورٹڈ کاما، ہم اپنے بچوں کی کنیت مقرر کرتے ہیں تاکہ نامناسب تحقیر سے محفوظ رہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی اور حضرت علی علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن تھی۔ معتبر روایات سے ثابت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیت ام ابیہا تھی، لیکن جب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی باری آئی تو ہم کہاں پڑھ آئی تو یہاں کنیت کے متعلق خاموشی دکھائی دیتی ہے۔ اس مقام پر ماہر نسب ابن اتبعین تبہ ہی وہ فرد واحد ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی کنیت ام الحسن تھی، لیکن اوراق تاریخ سے اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ ابن اتبعین تبہ اپنے اس دعوے کا بالکل یکا و تنہا ہے، کسی بھی طرف سے اس کی تائید نہیں ملتی، اسی لیے علامہ نقوی نے لکھا ہے کہ ہمیں آج تک اس حقیقت کا علم حاصل نہیں ہوا، اور حوالہ بیچ میں بریکٹ میں ہے کتاب زینب الکبریٰ طبع چہارم صفحہ نمبر 17۔ ہم پیج 363 پہ آ گئے ہیں سامعین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی محنت کرنے والا شخص اس موضوع پر تحقیق کرے تو قدرت خداوندی اس کے لیے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، چنانچہ محققین کے ایک گروہ پر خدا نے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ سیدہ زینب کی کنیت ام کلثوم ہے۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت و باسعادت ہوئی تو جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور خداوند جلیل کا آپ کو سلام پیش کیا اور کہا آپ اس نومولود بچی کا نام زینب رکھیں، اور اس کا حوالہ کتاب بریکٹ میں دیا ہوا ہے کتاب زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 11، اور کہا کہ آپ یہ پڑھ لیا۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ دکھائی دیتے ہیں کہ تمام موجود اور غیر موجود افراد کو خبر کریں کہ وہ اس نومولود کا احترام کریں، یہ اپنی خالہ ام کلثوم کی مانند ہے۔ اور یہاں پہ بریکٹ میں حوالہ ہے الطراز المذہب صفحہ نمبر 36، الخصائص الزینبیہ صفحہ نمبر 20 بریکٹ کلوز۔ یہاں اس امر کا قوی احتمال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اپنی نواسی کی کنیت ام کلثوم مقرر کی ہو۔ ابن جبیر اور ابن بطوطہ نے حدیث نبوی سے ثابت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس نواسی کی کنیت ام کلثوم تجویز کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ زیارت عقیلہ میں یہ الفاظ دکھائی دیتے ہیں، جو کہ حوالہ ہے الطراز المذہب صفحہ نمبر 7 میں، جس میں السلام علیکہ یا زینب التقیہ والسلام علیکہ ام کلثوم العقیہ۔ ممکن ہے کہ یہاں کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی 2 شہزادیوں کی کنیت بیک وقت ام کلثوم کیسے ہو سکتی ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب سید امین نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کی کنیت ام کلثوم تھی۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے، پیج نمبر 364، اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہر فرزند کا نام علی اور ہر صاحبزادی کا نام فاطمہ تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میرے والد فرماتے تھے کہ اگر خدا مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو بھی میں سب کے نام علی رکھتا۔ اور حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 کتاب النکاح صفحہ نمبر 128۔ اس کے بعد یہ پہلا شاہد حضرت زینب کی کنیت ابھی دیکھیے نا سامعین، اب یہاں پہ لکھا ہے بڑا موٹا لکھا ہے پہلا شاہد، اور اس کے آگے لکھا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی کنیت ام کلثوم تھی، یعنی یہ پہلے شاہد کا پہلا شاہد بس یہ لکھا ہے۔ نیچے لکھا ہے شیعہ سنی علماء کے ایک گروہ نے یہ لکھا ہے کہ جناب زہرا کی سب سے بڑی بیٹی ام کلثوم تھیں، اس کے بعد حضرت زینب پیدا ہوئی تھیں۔ جن علماء نے یہ نظریہ پیش کیا ہے ان میں سے چند علماء اور ان کی کتابوں کا نام حسب ذیل ہے۔ تو سامعین یہاں اس میں نیچے انہوں نے 13 کتابوں کے نام کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ آئیے میں یہ 13 کتابوں کو نام پڑھے دیتی ہوں اس آڈیو میں، اور اس کے بعد ہم اگلی آڈیو کی طرف چلیں گے۔ لکھا ہے کہ سنی حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 ذہبی و مشقی المتوفی 768 ہجری، سیر اعلام النبلا جلد 2 صفحہ نمبر 88 سے 91 تک۔
نمبر 2. ابو عمر داؤد کتاب الستیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246. نمبر 3 ابن سعد در کتاب الطبقات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29. نمبر 4 صلاح الدین سغدی صاد غین دال چھوٹیے در کتاب الوافی بالوفیات جلد اول صفحہ نمبر 82. 5واں ہے مسعودی در تاریخ مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 91. 6 ہے ابن قتیبہ دینوری در کتاب المعارف صفحہ نمبر 210. 7واں ہے خوارزمی در کتاب مقتل الحسین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83. 8واں ہے سیوطی در کتاب الرسالۃ الزینبیہ صفحہ نمبر 2. 9واں ہے محب الدین طبری در کتاب السمت سمین صفحہ نمبر 151 والریاض الازرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333. 10واں ہے مومن شبلنجی مصری در کتاب نور الابصار صفحہ نمبر 111. 11واں ہے حسن ادوی مصری در کتاب مشارق الانوار صفحہ نمبر 157. اور 12واں ہے احمد فہمی در کتاب العقیلۃ الطاہرہ زینب صفحہ نمبر 11. اور 13واں اور آخری ہے فاضل دربندی اور کتاب کتاب اسرار الشہادت بحوالہ الطراز المذہب، جبکہ اند التحقیق یہ ثابت ہے کہ حضرت عقیلہ زینب حضرت علی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی ہیں. چنانچہ طبری نے اپنی تاریخ میں انہیں کبریٰ کے لقب سے یاد کیا ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے ملاحظہ فرمائے تاریخ طبری جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 158. ابن حجر الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 314 میں لکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ حضرت علی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی ہیں. سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی ام کلثوم تھیں، لیکن انہوں نے آگے چل کر یہ وضاحت کی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 برس قبل پیدا ہوئی تھی، اور ام کلثوم وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 برس قبل پیدا ہوئی تھی، جیسا کہ معالی السبتین کے مؤلف نے اپنی کتاب کی دوسری جلد صفحہ نمبر 658 پر یہ لکھا ہے کہ لہٰذا یہ بات کیوں کر معقول ہو سکتی ہے کہ حضرت ام کلثوم اپنی بہن زینب سے بڑی ہوں، جب کہ ان کی شادی کے افسانے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی شادی خلیفے سے 17 ہجری میں ہوئی تھی، جبکہ ابھی آپ کم سن تھیں اور سنِ بلوغت کو بھی نہیں پہنچی تھیں. اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے مہذب روضۃ المفیحہ صفحہ نمبر 198 اور استیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 772 اور ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 170، طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 464، سیرت عمر ابن جوزی صفحہ نمبر 205، کلام النساء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 257. اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت زینب اپنی بہن سے بڑی تھیں. اس بات کا حسن قاسم مصری نے بھی اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہ عمر میں امام حسین علیہ السلام سے 1 سال بڑی تھی. بریکٹ میں لکھا ہے السیدۃ زینب صفحہ نمبر 30. یہ ہم نے پیج 365 مکمل کر لیا. پیج 366 میں تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. لہٰذا تمام تاریخی اوقات کو جمع کرنے کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ یہ مانا جائے کہ جناب زینب عقیلہ ہی ام کلثوم ہیں. اور جن مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ام کلثوم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بڑی صاحبزادی تھیں، ان کی مراد بھی یہی ہے کہ حضرت زینب ہی ام کلثوم ہیں. ابن انباری کی غلطی ملاحظہ فرمائیں. وہ عقیلہ زینب کے حالات کی وضاحت میں لکھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ان کے چچا زاد عبداللہ بن جعفر نے ان کی بہن ام کلثوم سے نکاح کیا تھا، اور پھر ان کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے نکاح کیا انورٹڈ کاما کلوز. جس شہزادی کے متعلق بنی امیہ نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ ان کا نکاح خلیفہ دوم سے ہوا، پھر ابن انباری کے بقول ان کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا، اور ان کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت زینب سے ہوا. مورخین نے بکثرت لکھا ہے کہ شہزادی کلثوم کی وفات سعید بن العاص کے دور امارت میں ہوئی تھی، تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ ام کلثوم کی وفات کے وقت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ
جن کی عمر 54 برس تھی، ان کا اس عمر میں عبداللہ بن جعفر طیار سے نکاح ہوا۔ سوالیہ نشان: اگر ابن انباری کے بیان کی صحیح تعویل کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، جن کی کنیت ام کلثوم تھی، جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت عبداللہ نے اپنی بیوہ بھاوج حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا تھا۔ تو یہاں تک ہم آج کی آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ جو ہم نے پہلے شاہد جو تھے ان کے بارے میں پڑھ لیا، اب دوسرا شاہد جو ہے وہ ہم اگلی آڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور سامعین، یہ سیکنڈ لاسٹ ہماری آڈیو ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی آڈیو بالکل آخری ہوگی کہ جس میں ہم اس کتاب کا اختتام کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔